حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اولون اور سابقون میں سے ہیں، یعنی وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اوائل اسلام میں اسلام کو قبول کیا، اور اسلام کو قبول کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے سختیاں اور مشقتیں اور مشکلات برداشت کرنی شروع کی۔ سیر اعلام النبلاء کی روایت حضرت صالح بن کیسان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آل سعد میں سے کسی نے ہم سے کہا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں بہت سختیاں برداشت کی ہیں اور ان سختیوں پہ صبر بھی کیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ وہاں قیام کے دوران ایک رات میں قضائے حاجت کے لیے نکلا تو اچانک مجھے کسی چیز کی آواز سنائی دی، جیسا کہ کوئی چیز گری ہو، تو میں نے دیکھا کہ اونٹ کی کھال کا ایک ٹکڑا کسی نے پھینکا ہے۔ میں نے اس کھال کے ٹکڑے کو اٹھایا اور اسے دھویا، پھر اسے پکا کر کھا لیا۔ اس کے بعد پانی پی کر میں نے 3 دن تک اسی غذا پر گزارا کیا۔ اور جہاد کی جو سختیاں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے برداشت کی، مسند ابی داؤد الطیالسی کے حوالے سے حلیۃ الاولیاء کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ہم نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں تھے، اور فاقہ اس قدر تھا کہ درختوں کے پتوں کے سوا ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ درختوں کے پتے کھانے کی وجہ سے ہم بکری کی مینگنیوں کی طرح پخانا کرتے تھے۔ اتنی مشقت اور فاقے کی حالت میں بھی جہاد کو ترک نہیں کیا، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہر جنگ میں شرکت کی، اور خلفائے راشدین کے ادوار کے اندر بھی جنگیں کرتے رہے۔ لیکن جب مسلمانوں کی آپس میں خانہ جنگیں شروع ہوئی تو اس وقت حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ گوشہ نشین ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ اے سعد، آپ نے بہت جنگیں کی ہیں، اب کیوں گوشہ نشین ہو گئے ہو اور قتال سے کیوں گریز کرتے ہو، حالانکہ آپ دوسروں سے زیادہ حقدار ہو؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اس وقت تک قتال نہیں کروں گا، اس وقت تک جنگ نہیں کروں گا جب تک تم مجھے 2 آنکھوں والی، 2 ہونٹوں والی اور 1 زبان والی تلوار لا کر نہ دو، جو مومن اور کافر میں فرق کر سکے، جس سے مومن پر وار کروں تو رک جائے اور کافر پر وار کروں تو اس کا کام تمام کر دے، کیونکہ میں نے جہاد کیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ جہاد میں کیا ہوتا ہے۔